السلام علیکم اسٹوڈنٹس، پروفیسر عامر افضل انگلش فکشن کے ایک بڑے ہی امپورٹنٹ ناول ٹیسٹ آف دا ڈی ابویل کے سیکنڈ پارٹ کے ساتھ آپ کے سامنے۔ انیشلی ہم نے ایک ویڈیو میں ٹامس ہارڈی کی لائف ہسٹری اور ان کے ورکس کے بارے میں پڑھا تھا، اور جو اس سے پچھلی ویڈیو تھی اس میں ہم نے ہاف جو پلاٹ سمری تھی وہ ڈسکس کی تھی۔ اس ناول کی ٹوٹل جو پلاٹ سمری ہے، جو ایک پلاٹ ٹوٹل ہے، اس میں 7 فیزز ہیں۔ تو پہلی 3 فیزز ہم نے پہلے پارٹ میں ڈسکس کی تھیں۔ آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کا سیکنڈ پارٹ، سمری کا سیکنڈ پارٹ، اور اس میں ہم سٹارٹ کریں گے فیز دا 4 سے۔ ختم ہم نے یہاں کیا تھا کہ شروع میں ہم نے ٹیس کا انٹروڈکشن میں نے دیا، ٹیس کی فیملی کے بارے میں بتایا۔ میں تھوڑا سا ریکال کر دوں آپ کے لیے۔ ٹیس کی فیملی، پارسن ٹرنگم کا بتانا، جیک ڈربی فیلڈ کو اس کا کام چھوڑ دینا، غربت، اس کے بعد نتیجے میں ان کو ڈی ابویل فیملی میں اپنی بیٹی کو بھیجنا، اور ریزلٹنٹلی ایک ان اوائڈیبل ریپ آف ٹیس، اور اس ریپ کے نتیجے میں پھر یہ وہاں سے چھوڑ کے واپس آتی ہے اپنے گھر۔ شی گیوز برتھ ٹو این اللیجیٹمیٹ چائلڈ، جس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور پھر وہاں سے اس کی سفرنگ سٹارٹ ہوتی ہے۔ غربت الگ ہے، پاورٹی الگ ہے، پین اینڈ ایگنی الگ ہے، بیٹے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو مختلف جابز کرنی پڑتی ہیں۔ 2 سال تو یہ تقریباً بہت زیادہ مزری میں گزارتی ہے، آئسولیشن میں گزارتی ہے، پھر یہ آہستہ آہستہ لائف میں ریوائیو ہوتی ہے۔ اور جو آخری پوائنٹ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ٹیس کی طرف اینجل کلیئر مائل ہوتا ہے، اور اینجل کلیئر اس کو پسند کرنے لگ جاتا ہے۔ دونوں اکٹھے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اینجل کلیئر ایک پارسن کا بیٹا ہوتا ہے، ایک مذہبی شخصیت کا بیٹا ہوتا ہے، بڑی اچھی ایجوکیشن ان کے فادر نے اس کے لیے پلان کی ہوتی ہے۔ یہ ایکسپیرینس کے لیے اس ڈیری فارم کے اوپر جاب کر رہا ہوتا ہے۔ تو آخری میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اینجل کلیئر فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ اس سے شادی کرے گا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ اب ایک طرف تو ٹیس کے مائنڈ میں یہ سب کچھ ہے کہ جب وہ پروپوز کرتا ہے، جب وہ یہ کہتا ہے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو وہ اس کے اندر ایک سیڈنس طاری ہو جاتی ہے ٹیس کے اوپر۔ اور اس سیڈنس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ جو اس کا ایک داغدار آپ کہہ لیں کہ پاسٹ تھا، ایک ایسا پاسٹ جس نے اس کو دکھ دیا تھا، ایک ایسا پاسٹ جس کے بارے میں اینجل کلیئر نہیں جانتا تھا، اور وہ چاہتی تھی کہ اینجل کلیئر کو پتہ چلے ایٹ لیسٹ اگر وہ اس سے شادی کرے۔ ٹیس 4تھ فیز میں پھر یہ اپنی فیملی سے ملنے جاتا ہے۔ اینجل اپنی فیملی سے ڈسکس کرتا ہے، اپنا فیوچر پلان کرتا ہے، ڈیری فارمنگ پلان کرتا ہے، اجازت لیتا ہے، اور پھر واپس آتا ہے، فارملی پروپوز کرتا ہے۔ ریلیکٹنٹلی ٹیس اس کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے پروپوزل کو، اور پھر یہ ان کی شادی ہو جاتی ہے۔ اب اس میں کرتی یہ ہے ٹیس کہ ایک خط لکھتی ہے۔ اس خط میں، جیسے میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ اس میں اپنی پوری کہانی لکھتی ہے۔ وہ اس کے کمرے میں دروازے کے نیچے سے رکھتی ہے، لیکن وہ کارپیٹ کے نیچے چلا جاتا ہے، تو سٹوری اس کو نہیں پتہ چل پاتی۔ شادی ہو جاتی ہے آن دا ویری فرسٹ نائٹ۔ یہ اب فیز دا 5th ہے، جس کا ٹائٹل بڑا سمبولک ہے، دا ویمن فیز۔ میں اس کے بارے میں بتا دوں کہ جب ان کی شادی ہوتی ہے تو یہ اپنے بارے میں دونوں اپنی پاس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اینجل کلیئر کہتا ہے کہ میرا اس سے پہلے ایک عورت کے ساتھ تعلق تھا، لیکن وہ ختم ہو گیا۔ اور جب جواب میں ٹیس اپنی کہانی سناتی ہے تو اینجل کلیئر کے لیے وہ برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہ پوری کہانی جب اس کو پتہ چلتی ہے تو اسٹنڈ رہ جاتا ہے۔ اسی لیے اس کا نام دا ویمن پیز ہے، کہ ان کیس اگر یہی سب کچھ مرد کرے تو وہ ایکسیپٹیبل ہے سوسائٹی کے لیے، عورت کرے تو اس کو یہ پے کرنا پڑ جاتا ہے، اس کی پوری لائف ڈسٹروائے ہو جاتی ہے، اس کو ایک لانگ، ایک نہ ختم ہونے والی ان اینڈنگ مزری کا شکار اس عورت کو ہونا پڑتا ہے۔ ٹیس اپنی کہانی بتاتی ہے، اینجل اس سے ڈس اپوائنٹ ہوتا ہے، ڈس ایلوژنڈ ہوتا ہے، بہت زیادہ دکھ کا شکار ہوتا ہے، اینڈ فائنلی وہ یہ پلان کرتا ہے ایک بڑے ہی ایک ایموشنل سینز کے بعد کہ وہ برازیل چلا جائے گا۔ یہاں سے مایوس ہو کہ وہ اپنا مستقبل آزمانے کے لیے برازیل چلا جاتا ہے۔ برازیل جب وہ جاتا ہے تو وہ یہ وعدہ کر کے جاتا ہے کہ وہ اس کو خط لکھے گا، بٹ وہ خط نہیں لکھتا۔ یہاں پر جو کچھ بھی وہ پیسے یا جو کچھ بھی فائنینشلی اس کی اسسٹنس کر رہا تھا وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جاتی ہے، اور ٹیس کے اوپر ایک دوبارہ سے پاورٹی جو ہے اس کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ اپنی خودداری کے تحت، پرائیڈ کے تحت، نہ وہ اپنے پیرنٹس سے واپس جاتی ہے کچھ مدد مانگنے کے لیے۔ ایک بار وہ پلان کرتی ہے کہ وہ اپنے ان لاز کے پاس جائے،
وہ ان لاز کے ہاں جاتی ہے، لیکن وہ ان کی ایک گفتگو سنتی ہے جس میں ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے بیٹے کی زندگی جو ہے وہ بڑی انہیپی گزر رہی ہے، اور وہ اس طرح سے ذکر کر رہے تھے ٹیس کا کہ ٹیس ان سے مدد نہیں مانگ پاتی اور پھر وہاں سے واپس آ جاتی ہے۔ ان دا مین ٹائم جو اس کی ایک مزری کی ایک بڑی وجہ ایک ایسی ہیوملیٹنگ جاب تھی کہ ایک بار یہ ٹیس اور اینجل ایک ایسی جگہ شاپنگ کرنے گئے جہاں پر ان کا ایک آدمی سے جھگڑا ہو گیا اور اس کو کافی زیادہ انسلٹ برداشت کرنی پڑی۔ اب اسی آدمی کے پاس جاب کرنی پڑ گئی ٹیس کو، اور اس نے ٹیس پر بہت ظلم کیے، بہت زیادہ کام لیا، یہ بہت زیادہ شدید تھک جاتی تھی، اور جب تھک جاتی تھی تو یہ ایک دو بار بے ہوش بھی ہوئی، رونے لگ جاتی تھی۔ تو یہ ساری ایک مزری وہ برداشت کرتی ان دی ایبسنس آف اینجل کلیئر، جو اسے شادی کر کے پھر اس کو تنہا چھوڑ کے تو چلا جاتا ہے۔ دس از دی اینڈ آف 5th اور 6th میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جب اپنے پیرنٹس کے ہاں ایک بار آتی ہے اور ایک سیلیبریشن کے سلسلے میں جب یہ واپس آ رہی ہوتی ہے تو اس کی ملاقات دوبارہ سے ایک یعنی یہ بہت زیادہ جب مایوس ہوتی ہے تو یہ ایک سرمن سنتی ہے دور سے، ایک ایسا آدمی جو کہ سرمن دے رہا ہوتا ہے، ریلیجس ایک پریچنگ کر رہا ہوتا ہے، اور وہ پریچنگ بڑی اچھی کر رہا ہوتا ہے اور اس نے بڑے اچھی طرح سے لوگوں کو ہوپ فل رہنے کا سبق دیا، لیکن ایکچولی وہ ایلک ہوتا ہے۔ ایلک جب اس کو دیکھتا ہے اس مجمع میں تو وہ اس کی طرف آتا ہے، دوبارہ سے اس کو وہ سیڈیوس کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو مناتا ہے کہ جو کچھ بھی ہو گیا وہ اب اس کو کمپنسیٹ کرنا چاہتا ہے۔ ایلک ڈی ابویل اب یہ چاہتا ہے کہ دوبارہ سے اس کے ساتھ رہے اور دوبارہ سے وہ اس فائدہ اٹھائے، اور اگرچہ وہ ریپینٹنٹ نظر آتا ہے لیکن ایکچولی وہ ریپینٹنٹ نہیں ہوتا، وہ دوبارہ سے اس کو سیڈیوس کرنا چاہتا ہے۔ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا، یہ بہت زیادہ ریزسٹ کرتی ہے، اور ان دا مین ٹائم یہ اس سے ملتا رہتا ہے، اس کو مجبور کرتا رہتا ہے۔ ان دا مین ٹائم ٹیس بہت سارے لیٹرز بھی لکھتی ہے اینجل کو جس کا وہ کوئی جواب نہیں دیتا۔ 7th فیز بڑی ایک پینفل لاسٹ فیز ہے فلفلمنٹ، جس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ اپنی جیسے میں نے بتایا وہ ایک گفتگو بھی سنتی ہے اور پھر فائنلی ڈس اپوائنٹ ہو کے تو یہ ایلک کے ساتھ رہنا شروع ہو جاتی ہے، جبکہ ادھر سے جو اینجل کلیئر ہوتا ہے جو برازیل میں رہ رہا ہوتا ہے تو وہاں پر اس کو خود بیمار ہو جاتا ہے بہت زیادہ، اور شدید بیماری کے بعد وہ ویکنس کے ساتھ واپس آتا ہے، اور جب واپس آتا ہے تو آ کے جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی جو ہے وہ اب ایلک کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہے، وہ آ کے دوبارہ سے اس کو منانے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ بالکل ایک بے حس ایک بڑی سینس لیس قسم کی عورت بن چکی ہوتی ہے۔ ابھی انہی حالات میں ایک بار ایلک کے ساتھ گفتگو میں ایک جھڑپ ہوتی ہے جس میں ایلک برا بھلا کہتا ہے اینجل کو، اور اسے تانا دیتا ہے ٹیس کو کہ وہ ایک ایسا تمہارا خاوند تھا جس نے شادی کی اور پھر تمہیں تنہا چھوڑ گیا۔ اسی سکفل میں اسی جھڑپ میں اس کے ہاتھ چاقو لگتا ہے ٹیس کو، اور وہ بالکل ایک غیر ارادی طور پہ قتل کر دیتی ہے ایلک کو۔ ایلک کو قتل کر کے وہ نکل جاتی ہے اور پھر اس کو وہاں سے بچا کے اینجل لے جاتا ہے، یہ دونوں نکل جاتے ہیں۔ کچھ عرصہ کچھ دن یہ بڑی اچھی طرح سے وہ اس کو سنبھال کے بڑی محبت سے اینجل کلیئر ٹیس کو رکھتا ہے، اور وہی ان کی زندگی کے چند بڑے یادگار دن ہوتے ہیں جو یہ اکٹھے گزارتے ہیں۔ فائنلی کیونکہ مرڈر کیا ہوا ہوتا ہے اور پولیس پہنچ جاتی ہے، ٹیس از اریسٹڈ، اس کا ٹرائل ہوتا ہے، اس کو ڈیتھ کی سزا ہو جاتی ہے، اور وہ ایک وصیت کرتی ہے ٹیس اینجل کو کہ جب وہ اس کی ڈیتھ ہو جائے تو اس کی جو سسٹر لیزا لو اس سے شادی کر لے۔ تو بہرحال اینڈ پہ ایک بڑی پینفل کہانی، ایک اوور آل سفرنگ کی کہانی مزید ایک پین کے اوپر ختم ہوتی ہے، جہاں ٹیس کو ڈیتھ سینٹنس ہوتا ہے، اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اور اینجل کلیئر کے لیے کچھ پچھتاوے اور کچھ ایک نہ ختم ہونے والی زندگی پلس ایک ایسی وصیت جو ٹیس نے کی ہوتی ہے کہ اس نے شادی کرنی ہے لیزا لو سے جو اس کی سسٹر ہے، تو یہاں پر کہانی ختم ہوتی ہے۔ سو بیسیکلی اف وی لک ایٹ دا اسٹوری رائٹ فرام دا بگننگ فرام فیز 1 ٹل دا 7th فیز ٹل دا فلفلمنٹ، یہ ایک ٹریجک سٹوری ہے ایک لڑکی کی، ایک ٹریجک سٹوری ایک عورت کی، ایک ایسی کہانی جس کو وہ اوائڈ کرنے کی بہت کوشش کرتی ہے۔ لیکن ہارڈی کی فلسفی یہ ہے جو کہ ہم انشاءاللہ اس کے تھیمز اور کچھ ایشوز انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ ہارڈی کی فلسفی یہ ہے کہ انسان اپنی جتنی بھی کوشش کر لے اس نے سفر کرنا ہوتا ہے۔ انسانی زندگی پریڈومیننٹلی ایک ہیپینس والی زندگی نہیں ہے، یہ دکھ کی کہانی ہے، جس میں انسان دکھ جو ہے یہ ایک بہت پرماننٹلی رہنے والا ایک فنومینا ہے، خوشی بڑی عارضی ہوتی ہے۔ So here ends the story of Tess of the D'Urberville with some more details on themes and issues of this novel. I'll come back in next video. اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی. Thanks for watching.